چمکا رہی تھی اور مہتاب کی چاندنی جو تھی وہ بھی پوری کائنات کو چاندنی مہیا کر رہی تھی، لیکن آمنہ کے لال کیا ہے، سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، آمنہ کے چاند کی روشنی دونوں پہ غالب آ گئی۔ یہ حضور کی صورت کو بیان کیا ام المومنین نے۔ اب آئیے ذرا ام المومنین سے حضور کی سیرت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ حضور کی سیرت بیان کریں۔ وہ معروف بات جو چند تابعین کی جماعت آقا کی صلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا مومنوں کی ماں ہمیں ذرا حضور کی کوئی سیرت کو بیان کریں۔ تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا بالکل قرآن کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور چلتا پھرتا قرآن تو تھے، جو قرآن نے کہہ دیا آقا کریم اسلام نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ حضور چلتا پھرتا قرآن تھے۔ وہ ایک بس اوقات اسٹیج سیکٹری جملہ بولتے ہیں، بس اوقات یہ بھی خوبصورت بس اوقات جملہ بول جاتے ہیں۔ وہ ایک نے جملہ بولا کہ اس قرآن میں اور اس قرآن میں صرف اتنا ہی فرق ہے، اس کی سطریں کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی ہیں، بس وہ کہا ہوا ہے اور آقا کریم اسلام نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ تو فرمایا حضور کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی ہے، یہ حضور کی سیرت ہے۔ اچھا یہاں پہ قرآن کی بات چلی، وہ ایک بات بڑی کسی بزرگ نے فرمائی، اگر ایک شخص کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ ہو لیکن دیدار نہ ہو رہا، آپ مجھے بتائیں اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بچوں سے لے کر بزرگوں تک کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ نہ ہو؟ یہاں تو جذبات ہی ایسے ہیں کہ اپنی کل متاع حضور کی زیارت پر قرار دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ حضور کے ہر غلام کے سینے کے اندر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا اتنا مقام ہے، یہ بات ذہن رکھیے گا، جس شخص کو حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے اس کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت بابا جی بارے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن کرنا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن کرنا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے ہو راز حقیقت کھول دے۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے اور حضور کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مقام کیا ہے، حضور کے دیدار کا مرتبہ کیا ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب حضور کی مجلس میں آئے تو بڑے جو ہے وہ غم زدہ نظر آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بندہ مٹ نہ جائے وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بیٹھے تھے مجلس کے اندر، تو حضور نے جب ملاحظہ کیا تو محسوس کیا کہ میرے غلام کے چہرے پہ غم ہے، دکھ ہے، تو بعد میں بلایا، فرمایا ثوبان آج تم بڑے غم زدہ نظر آ رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک غم لیے کھڑا ہے اور اس نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے، اور وہ غم میرے لیے بڑا مسئلہ کھڑا کیے ہوئے ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غم بیان کرو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، آپ کے چہرہ نور کی زیارت کرتے ہیں، کل جب قیامت کا دن آئے گا آپ کے صدقے جنت تو ہمیں بھی مل جائے گا، لیکن آپ تو جنت کے اونچے درجے پہ ہوں گے اور ہم غلام نیچے والے درجے پہ ہوں گے۔ مجھے پریشانی یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں تو ہوں گی لیکن وہاں آپ کی زیارت نصیب تو نہیں ہوگی، وہاں آپ کی پیاری باتیں، آپ کی باتوں کی جو لذت ہے وہ تو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آج حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کے ہونٹ کیا ہیں، یہ تو جنت کے پھولوں کی پتیاں ہیں۔ تو یہ صحابہ جب ان لبوں پہ مسکراہٹ دیکھتے تھے تو آج حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب اس تبسم کو دیکھتے ہیں ہمارے غم دھل جاتے ہیں۔ تو جب جنت میں آپ اونچے درجے پہ فائز ہوں گے تو ہم غلاموں کا کیا بنے گا، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے غلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پریشان دیکھا نا تو فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ قرآن لے جاؤ۔
قرآن آ گیا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور حضرت صوبان کو یہ پیغام دے دیا گیا اے میرے نبی کے غلام، اگر اپنے نبی کی اطاعت کرے گا، اپنے نبی کی سیرت کو اختیار کرے گا تو پریشان نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کل تجھے قیامت کے دن اسی درجے میں اٹھائے گا جہاں امام الانبیاء کو اٹھائے گا. تجھے آقا کریم کی غلامی میں تجھے ساتھ مل جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تو حضور کی اطاعت کر. میں یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کی بات مانتا ہے. یہ حضرت صوبان کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ آیت کریمہ نازل. بہرحال جب تڑپ ہو کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، منہ چھوٹا ہے بات بڑی کرنے لگا ہوں. اللہ کرے کہ آج کی اس مجلس کے دوپہر کسی نیک بندے کی آمین کے صدقے اس محفل سے جائیں، رات سوئے مقدر جاگ اٹھے، آقا کرم فرما دیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا. کیونکہ وہ جس پہ چاہیں کرم فرما سکتے ہیں، وہ مہربان ہیں، بندہ نواز ہیں، وہ غریب نواز ہیں. وہ چاہیں تو حضرت عثمان بن مالک کے گھر چلے جائیں، کتنے کریم ہیں. جب حضرت عثمان بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بینائی چلی گئی ہے تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. ادب سے عرض کرتے ہیں آقا آپ ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لے آئیں، وہاں آ کے ایک جگہ پہ آپ نماز پڑھ دیں، جس جگہ پہ آپ کے قدم لگ جائیں گے نا میں ہمیشہ وہی نماز ادا کرتا رہا. سبحان اللہ. بس درخواست پیش کی. اب آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے میاں ہم تیرے گھر آئیں گے. اللہ اکبر، قربان جائیں حضور کی بندہ پروری کی. پھر حضرت عثمان بن مالک کی آرزو پوری کرنے کے لیے حضور کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کی. تو وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، جس پہ چاہے وہ علامہ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ کتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے مالکوں کو کہیں کہ آپ ہمیں زیارت کروائیں. ہم تو کتے ہم بات نہیں کر سکتے، ہم تو صرف ان کی نوکری کرنے والے ہیں، ہم تو صرف ان کی گدائی کرنے والے ہیں. نوکر کا، گدا کا اور سگ کا کام نہیں ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات کرے. لیکن اگر مالک خود ہی کرم کر دے تو یہ ان کی بندہ نوازی. وہ جب چاہیں کرم کر سکتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھتے. اللہ والے جی ویکھن تے دل ویکھتے. وہ دلوں کی دنیا دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں سچائی ہے وہ کرم کر دیتے ہیں. بہرحال بزرگوں نے بڑی اچھی بات لکھی کہ اگر تڑپ ہو کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے لیکن دیدار نہ مل رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن مجید کی زیارت کر لو. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے روح بطوحا کا دیدار کر لیا. اس لیے کہ جو قرآن نے کہا ہے آمنہ کے لال نے وہ کر کے دکھا دیا. اب آئیے ذرا آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کے حوالے سے حضرت جو بڑی ہی عظیم المرتبت خاتون ہیں، میں تو ان دنوں میں جب اس خاتون کا ذکر نہ کروں نا تو میری گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. نام ہے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے گھر میں غربت تھی، فاقے تھے اور اداسیاں تھیں، غم تھے، پریشانیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. لیکن میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا نا تو میرے آقا نے ان کے ککھوں کی کلی کو عرش مولا بنا دیا. مولانا ضروری کا لہجہ دیکھ لیں کتنا سادہ ہے لیکن بڑا پر نور ہے. فرماتے ہیں سب تو پیچھے رہندی جاوے، سب تو پیچھے رہندی جاوے، سب تو مگروں مکے آوے، مکے دا ہر ہوا کھڑکاوے، پرے نو خیر نہ کوئی پاوے. مکے دا ہر ہوا کھڑکاوے، پرے نو خیر نہ کوئی پاوے. آخر اس بوئے آ جاوے کہ تو خالی نہ کوئی جاوے. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر آؤ حضور آ گئے. کہو حضور آ گئے، کہو حضور آ گئے. اگر آپ کا ذوق ساتھ ہے تو محمد سے نہ کہہ رہے کیونکہ موقع ایسا ہے ذوق سے کہہ رہے ہیں. حضور آ گئے، اب سے حضور آ گئے،
حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہنا، سبحان اللہ بھی کہنا۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، آج میلاد ہے سرور انبیاء، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ تو حضرت سیدنا حدیث